برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور امام عشق و محبت اپنے آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، تمہیں حاکم برایا، تمہیں حاکم برایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں حاکم برایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں دافع بلایا، تمہیں شافع خطایا، کوئی تم سا کون آیا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ کنواری پاک مریم، وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم ہے، عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور اعلیٰ حضرت اپنے آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، یہی بولے سدرہ والے، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور اعلیٰ حضرت اپنے دوست و احباب سے کہتے ہیں، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ میری ملت کے نوجوانوں، آئیے اس سے پہلے کہ میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا ہے، اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکاری ذی وقار احمدی مختار شفیع روز شمار کے دربار گوہربار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، آج میری تقریر کا عنوان حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، مولا اے پروردگار، اے ہمارے رب، انی اسکنت، بے شک میں نے بسا دیا، من ذریتی، اپنی کچھ اولاد بعض اولاد کو۔ میری ملت کے نوجوانوں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی، تو میں آپ حضرات کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کروں گا، اور اس ضمن میں انشاءاللہ بہت سے مسائل بیان ہوں گے جن سے عقائد اور ہمارے اخلاق اور اعمال کی اصلاح ہوگی۔ آپ حضرات بڑے سکون اور اطمینان سے تشریف رکھتے ہوئے سماعت فرمائیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ آپ کی عمر شریف 90 برس کی ہو گئی تھی اور آپ کے یہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ 90 برس کی عمر میں آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعا کی۔ اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ کے الفاظ کیا ہوتے ہیں میری ملت کے نوجوانوں، یہ نوٹ کرنے کے قابل ہیں۔ اور انسان کو جب اولاد کے لیے دعا کرے تو اسی طرح کی دعا کرنی چاہیے جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی تھی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اولاد کے لیے، ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے۔ کبھی بھی دعا کرے تو نیک بیٹے کی دعا کرنی چاہیے، ایسی دعا کرنی چاہیے جیسی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ اس دعا میں غور فرمائیے، صرف یہ نہیں کہا یا اللہ مجھے بیٹا دے، بلکہ یہ دعا کی نیک بیٹا عطا فرما۔
اولاد نیک ہو تو ماں باپ جب نیک اولاد کو دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور دل خوش ہوتا ہے، اور اگر اولاد بری ہو تو ماں باپ جب دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں روتی ہیں اور دل جلتا ہے۔ نیک اولاد ماں باپ کا نام روشن کرتی ہے اور بری اولاد ماں باپ کی بدنامی کا باعث بنتی ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، نیک اولاد مرنے کے بعد بھی ماں باپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتی ہے۔ چنانچہ ایک بڑی پیاری حدیث میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی وہاں سے تعلق اعمال کا ختم ہو جاتا ہے مرنے کے بعد، لیکن اگر وہ نیک بیٹا چھوڑ دے جو ان کے لیے دعا کرتا رہے، اللہ اکبر، تو اعمال کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا بلکہ جاری رہتا ہے۔ نیک بیٹا چھوڑا تو اور وہ بیٹا ایسا جو اپنے ماں باپ کے لیے، مرنے والوں کے لیے دعا کرتا رہے، تو اعمال کا سلسلہ منقطع نہیں رہ جاتا بلکہ وہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ بیٹے کی دعا کا صلہ اور اجر مرنے کے بعد بھی اس کے ماں باپ کو ملتا رہے گا، تو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اگر اولاد دے تو نیک ہو۔ نیک اولاد نماز پڑھے گی، قرآن پاک کی تلاوت کرے گی تو یقیناً ماں باپ کی بخشش کی دعا کرے گی، اور اگر اولاد نمازی نہ ہوئی، قرآن پڑھنے والی نہ ہوئی، تو وہ ماں باپ کے لیے کیا دعا کرے گی؟ اولاد اگر نیک ہو تو ماں باپ کو کتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیں جو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس سے عبرت حاصل کریں۔ وہ لوگ بھی جو اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیتے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو اپنی اولاد کو دین کی تعلیم نہیں بلکہ دنیاوی تعلیم دیتے ہیں۔ میں دنیاوی تعلیم کا میری ملت کے نوجوانوں مخالف نہیں، بلکہ دنیاوی تعلیم کو بھی میں دل سے لگاتا ہوں، لیکن دنیا جینے کے لیے، لیکن دین کی تعلیم کو اول درجہ، پہلا درجہ دیتا ہوں، اس لیے کہ یہ دنیا پائیدار نہیں ہے اور دنیا کی تعلیم بھی پائیدار نہیں ہے، اور جو دین کی تعلیم ہے یہ پائیدار ہے، اور آخرت میں یہی دین کی تعلیم کام آئے گی۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، میں تو پوری قوم کو یہی میسج دیتا ہوں، یہی پیغام دیتا ہوں کہ دنیا بھی پڑھاؤ اپنے بچوں کو اور دین بھی پڑھاؤ، اس لیے کہ آخرت میں اگر اچھائی چاہتے ہو اپنے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی، تو دین کی تعلیم دو، اور اگر دنیا اپنے بچوں کو اچھی طرح سے جلانا چاہتے ہو، دنیا اچھی طرح سے گزارنا چاہتے ہو، تو دنیا کی تعلیم بھی دو۔ دونوں تعلیمیں ہونی چاہیے، لیکن اہمیت زیادہ دنیاوی تعلیم کو نہیں بلکہ دین کی تعلیم کو ہونی چاہیے۔ بڑا پیارا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں جو عبرت آمیز اور نصیحت آمیز ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں بسم اللہ شریف کے مسائل اور فوائد میں یہ بات نقل فرمائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزرے تو دیکھا کہ ایک شخص کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ آپ گزر گئے، چند دنوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے گزرے تو واپسی کے موقع پر دیکھا کہ وہ شخص نجات پا چکا تھا، اور اس کی قبر جو جہنم کا گڑھا بنی ہوئی تھی اب وہ جنت کا باغ بن چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، جب میں گیا تھا تو اس شخص کو عذاب قبر میں مبتلا دیکھ کر گیا تھا، اور اب واپس ہو رہا ہوں تو وہ نجات پا چکا ہے اور اس کی قبر گلزار بنی ہوئی ہے، تو کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے پیغمبر، اے میرے عیسیٰ، اے روح اللہ، یہ شخص بڑا گناہ گار تھا، بڑا سیاہ کار تھا، بڑا خطا کار تھا، یہ اتنا بڑا گناہ گار تھا کہ اس کی گناہ کی کوئی حد نہیں تھی، لیکن اس کی بدعمالیوں کی اس کو یہ سزا مل رہی تھی کہ یہ عذاب قبر میں مبتلا تھا، مگر جب یہ مرا تھا تو اپنی بیوی کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ چھوڑ آیا تھا۔ اب اس کا وہ بچہ 6-7 برس کا ہو گیا۔ اس کی بیوی نے اس کو لیا اور ایک عالم دین کے پاس چلی گئی اور کہا، مولوی صاحب، اس کو اللہ کا نام سکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ مائیں ہوں تو ایسی جو اللہ کی طرف پہلی توجہ دیں، دین کی تعلیم کی طرف پہلی توجہ دیں۔ مولوی صاحب نے بچے کو بسم اللہ پڑھا کر یہ کہا، بیٹا اب ایک طرف بیٹھ کر اس سبق کو اچھی طرح یاد کر لو۔ اے میرے پیغمبر عیسیٰ،
وہ بچہ ایک طرف بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے لگا، اس نے جب بار بار مجھے رحمان اور رحیم کہا، کبھی مجھے رحمان کہہ رہا ہے، کبھی مجھے رحیم کہہ رہا ہے، مجھے رحمان اور رحیم کہہ وہ بار بار کہہ رہا ہے، تو میری رحمت کے دریا میں جوش پیدا ہوا۔ بسم اللہ وہ پڑھتا تھا، میں نے اس کے باپ کو بخش دیا، وہ عذاب جو اس کو ہو رہا تھا اس کو اٹھا لیا ہے، عذاب اس سے دور کر دیا ہے۔ اندازہ کرو میری ملت کے نوجوانوں، ابھی اس بچے نے قرآن نہیں پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے تو عذاب قبر میں مبتلا باپ کی بخشش ہو گئی۔ تو جب وہ بچہ اللہ کی مقدس کتاب کو پڑھے گا، اس پر عمل بھی کرے گا، تو ماں باپ کو کتنا فائدہ اور کتنا بینیفٹ اور کتنا اجر و ثواب ملے گا۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، لو اپنی اولاد کو تم قرآن پڑھاؤ، علم دین سکھاؤ، نیکی کی طرف لگاؤ۔ اگر تمہارا بچہ نیک ہوگا تو یقینی طور پر یاد رکھو یہ دعا فرمائے گا، یہ دعا کرے گا تمہارے لیے جو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا اغفر لی، اے پروردگار عالم تو مجھ کو بخش دے، ولوالدی میرے ماں باپ کو بخش دے، للمؤمنین اور قیامت تک کے تمام مسلمانوں کو بخش دے۔ اے میری ملت کے نوجوانوں، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب وہ نمازی ہوگا، جب وہ دیندار ہوگا، دین کی طرف اس کو لگاؤ ہوگا۔ اور اگر دین کی طرف اس کو لگاؤ نہ ہوگا تو وہ نماز ہی کیا پڑھے گا؟ وہ نماز ہی نہیں پڑھے گا۔ اور جب وہ نماز پڑھے گا تو یقینی طور پر ربنا اغفر لی، وہ یہ دعا کرے گا، اے پروردگار عالم تو میری بخشش و مغفرت فرما دے، ولی اور میرے ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرما دے، وللمؤمنین اور تمام مسلمانوں کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ پروردگار عالم جب کی بارگاہ میں جب وہ یہ دعا کرے گا تو یقینی طور پر پروردگار عالم ایک دن اس کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازے گا۔ میری ملت کے نوجوانوں، جب وہ ہر روز یہ دعا مانگے گا تو اس کی دعا رائے گا نہیں جائے گی، یقیناً اس کی دعا خود اس کی ذات کو، اس کے ماں باپ کو اور تمام مومنوں کو نفع پہنچے گا اس کی دعا سے۔ آج کل ہمارا یہ شوق ہے ہمارے بچے ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، منسٹر بن جائیں۔ بہت کم لوگ ہیں جن کا یہ شوق اور جذبہ ہے کہ ہمارے بچے عالم دین بن جائیں، ہمارے بچے قرآن کے حافظ ہو جائیں۔ چنانچہ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اس سے سبق حاصل کریں، اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں لیکن کیا پڑھاتے ہیں؟ وہ میٹرک، ایم اے وغیرہ کرتا ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، جس بچے کو ہم پڑھانے کے لیے دنیاوی تعلیم دینے کے لیے ہم اس کو میٹرک کراتے ہیں، ایم اے کراتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اس کو لنڈن بھیج دیتے ہیں۔ میری ملت کے نوجوانوں، لنڈن میں جانے کے بعد وہ 5 سال کا کورس کر کے واپس آتا ہے، مغربی تہذیب میں رہتے ہوئے اس کے خیالات بھی مغربی قسم کے ہو جاتے ہیں، وہ مغربی تہذیب و تمدن کا شیدائی اور دل دادا ہو جاتا ہے۔ واپس آتا ہے، باپ کے مرنے کا وقت آتا ہے، باپ کہتا ہے بیٹا میرے مرنے کا وقت ہے، نزا کا عالم ہے، میں نزا کے عالم میں ہوں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، بے حد تکلیف ہو رہی ہے، میرے لخت جگر میں نے تجھے پڑھایا ہے، اے میرے لخت جگر میں تکلیف میں مبتلا ہوں، نزا کے عالم میں ہوں، میری جان میرے جسم سے نہیں نکل رہی ہے، اے میرے لخت جگر آ میرے پاس بیٹھ اور سورہ یاسین شریف پڑھ تاکہ میری جان آسانی کے ساتھ نکل جائے۔ میری ملت کے نوجوانوں، کیونکہ آج کل سورہ یاسین شریف ہی جان نکالنے کے لیے رہ گئی ہے، تو وہ بیٹا جس نے لنڈن میں جا کے ڈگری حاصل کی، تعلیم حاصل کی، ایجوکیشن حاصل کی، وہ ایجوکیٹڈ بنا، تو میری ملت کے نوجوانوں جس کی تعلیم پر باپ نے سینکڑوں ہزاروں روپے خرچ کیے ہیں، وہ بچہ اس قابل نہیں کہ اپنے باپ کے پاس آ کر سامنے بیٹھ جائے اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر سکے۔ وہ بچہ کہتا ہے بجان مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ سورہ یاسین شریف کون سے پارے میں ہے۔ اللہ اکبر، کیسی تعلیم دی ہے، پوری دنیا کا سرمایہ جس بچے کی ایجوکیشن تعلیم میں خرچ کر دیا۔ میری ملت کے نوجوانوں، جب آج نزا کا وقت آیا ہے، موت کا وقت آیا ہے، تکلیف کا وقت آیا ہے، سورہ یاسین شریف پڑھنے کی ضرورت پیش آئی ہے، تو وہ بچہ معذرت چاہ رہا ہے کہ ابا میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ سورہ یاسین شریف کون سے پارے میں ہے۔ بتائیے میری ملت کے نوجوانوں، جس کی تعلیم پر باپ نے ہزار روپے خرچ کیے ہیں، پوری دنیا کا سرمایہ خرچ کر دیا
گیا ہے اس کا خرچ پورا کرنے کے لیے نہ باپ نے جائز دیکھا ہے نہ ناجائز دیکھا ہے، اس کی ضروریات پوری کی ہیں، اپنی جان پر کھیل گئے اور خود خون پسینے ایک کر کے اس کے اخراجات پورے کیے ہیں، اس کو پڑھایا ہے یا لکھایا ہے میری ملت کے نوجوانوں، مگر وہ آپ کے مرنے کے وقت سورہ یاسین شریف بھی پڑھ نہیں سکا۔ میری ملت کے نوجوانوں، اب بتائیے کیا کرنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے، اب کیا کرنا پڑے گا؟ اب مولوی صاحب، امام صاحب کی طرف توجہ دینی پڑے گی، مولوی صاحب کو بلایا جائے گا۔ مولوی صاحب آ گئے، مولوی صاحب نے سورہ یاسین شریف پڑھی اور جان نکلی۔ اس کے بعد اس گریجویٹ بچے کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کفن پر کتنا کپڑا لگے گا اور کفن کیسا بنانا ہے، نہیں تو پوچھ لو، ایک لائن میں کھڑا کر لو میری ملت کے نوجوانوں، 100 میں سے 1-2 ہی بتا دیں گے۔ چلیے، مولوی صاحب نے وہ سورہ یاسین شریف پڑھی اور جان نکل گئی۔ میری ملت کے نوجوانوں، یہ سب کچھ ہو گیا، کفن بھی تیار ہو گیا، اس کے بعد غسل تو چھوڑ دو، غسل تو اس کو دینا ہی نہیں آتا، مگر بہتر تو یہی ہے کہ گھر والے غسل دیں، کیونکہ گھر والے جس محبت اور عقیدت کے ساتھ غسل دیں گے، جس اجرت لینی ہے اور پیسے لے کر کام کرنا ہے، غسل دینا ہے، وہ اس محبت کے ساتھ غسل نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد نماز جنازہ پڑھنی ہے، اس گریجویٹ بچے کو نماز جنازہ بھی یاد نہیں ہے۔ اس کے بعد میری ملت کے نوجوانوں، گریجویٹ بچے کو یہ بھی پتہ نہیں کہ دفن کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ یہ حال ہے گریجویشن کرنے والوں کا، باپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ ہاں، اگر تلاوت کرنے، نمازیں پڑھے، کلمہ شریف کی تسبیح پڑھے اور اللہ کا ذکر کرے اور ماں باپ کی روح کو ثواب پہنچائے تو ماں باپ کو فائدہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی وجہ سے میری ملت کے نوجوانوں یہ دعا کی تھی، ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ یہ نہیں کہا کہ میرے رب مجھے بیٹا عطا فرما، بلکہ کہا ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک علم والے بیٹے کی بشارت دی، اس بشارت کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں جس بچے کو 90 برس کی عمر میں دعائیں مانگ کر لیا، وہ بیٹا کس قدر عزیز اور کس قدر پیارا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بچے سے بڑی محبت فرماتے تھے، اس سے بڑا پیار فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے کہ ابراہیم کو جتنی ہم سے محبت ہے، اتنی اپنے اس بچے سے بھی محبت نہیں ہے جس کو 90 سال کی عمر میں دعائیں مانگ مانگ کر رب سے لیا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بتایا۔ خلیل بڑے پیارے اور بڑے گہرے دوست کو کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو دکھانا یہ تھا کہ خلیل میرا اتنا پیارا اور اتنا گہرا دوست ہے کہ اس کو جتنی ہم سے محبت ہے اتنی کسی اور سے نہیں۔ چنانچہ اللہ نے حکم دیا، اے ابراہیم اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت حاجرہ کو جو اس بچے کی والدہ ہیں ساتھ لے لو اور عرب کی سرزمین پر چھوڑ آؤ۔ حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت خلیل اللہ نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور اپنے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل کو ساتھ لیا اور ملک شام سے چلے اور عرب کی سرزمین پر آئے۔ عرب کی سرزمین پر خانہ کعبہ کے پاس اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا۔ خانہ کعبہ اس وقت اتنا تعمیر شدہ نہیں تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے اس کعبے کی تعمیر کیا تھا، مگر جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا تو کعبے کی دیواریں گر گئی تھیں اور صرف ایک ٹیلا رہ گیا تھا، وہاں کوئی آبادی، کوئی بستی نہیں تھی۔ میری ملت کے نوجوانوں، ایک گھر بھی وہاں آباد نہیں تھا، جنگل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی اور بچے کو وہیں چھوڑ دیا اور بغیر کوئی گفتگو کیے سلام کہہ کر واپس چلے گئے۔ اللہ اکبر! حضرت حاجرہ کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ حضرت حاجرہ نے خیال کیا کہ معاملہ کیا ہے، جنگل ہے اور کوئی رہنے اور کھانے پینے کا انتظام بھی نہیں ہے، میں عورت ہوں اور گود میں دودھ پیتا بچہ ہے اور یہ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں اور یہ بتا کر بھی نہیں جا رہے ہیں کہ آئیں گے کب، آئیں گے یا نہیں آئیں گے، ماجرا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب یہ میری ملت کے نوجوانوں حضرت حاجرہ کے ساتھ میں کیا تو حضرت حاجرہ نے عرض کی، یا نبی اللہ، آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔
حضرت حاجرہ نے دوسری مرتبہ آواز دی، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، جب کوئی جواب نہ پایا تو اٹھیں اور تیزی سے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی، آپ کا دامن تھاما اور عرض کیا، اے اللہ کے پیغمبر، آپ ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ خاموش کھڑے ہیں۔ مزاج شناس بی بی سمجھ گئی کہ یقیناً اللہ کا حکم آیا ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان سے بڑھ کے انصاف کرنے والا کوئی نہیں، یہ اپنی اہل و عیال پر بڑے مہربان ہیں، ان کے حقوق کو پہچانتے ہیں، جب اس کے باوجود ایسا کر رہے ہیں تو یقیناً اللہ کا حکم آیا ہوگا۔ تو حضرت حاجرہ نے عرض کی، یا نبی اللہ، کیا اللہ کا حکم آیا ہے کہ ایسا کرو؟ فرمایا ہاں، بس یہ سننا تھا۔ حضرت حاجرہ نے کہا، اگر اللہ کا حکم آیا ہے تو آپ بڑے شوق سے تشریف لے جائیں، وہ ہمارا حافظ و نگہبان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اور وہ مقدس خاتون اپنے بچے کو لے کر صبر و رضا کا پیکر بنتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئیں۔ میری ملت کے نوجوانوں، اب سبق حاصل کرو، خصوصاً ہماری مائیں اور بہنیں جو بات سن رہی ہیں، میری تقریر کو سن رہی ہیں، اس سے وہ عبرت حاصل کریں اور توجہ کریں اور غور کریں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو جنگل میں چھوڑا تھا، اس وقت آپ کی دو بیویاں تھیں، ایک حضرت سارہ اور ایک حضرت حاجرہ۔ حضرت سارہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی اور حضرت حاجرہ کے ہاں فرزند ہوا تھا، جن کو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، جن کو چھوڑ گئے تھے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت حاجرہ یہ کہہ سکتی تھیں کہ اللہ نے کیسے حکم دے دیا، میں بچے والی ہوں، اور ایک بچے والی کو آپ بیابان جنگل میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، جس کی گود میں بچہ نہیں، اس کو اپنے گھر میں محل میں بٹھا رکھا ہے۔ تو یہ کیسی ناانصافی ہے کہ اللہ نے میرے لیے حکم دے دیا اور اس کے لیے نہیں دیا؟ میں تو بچے والی ہوں، زیادہ رحم اور شفقت کی مستحق ہوں، اور آپ مجھے یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور مجھے کیا پتا کہ اللہ کا حکم آیا بھی ہے یا نہیں، اور اگر آیا ہے تو میں اس حکم کو مانتی نہیں جو انصاف کے خلاف ہو۔ ایک کو گھر میں بٹھا رکھو اور دوسری کو جنگل میں چھوڑ جاؤ، اگر اللہ کا حکم آیا ہے تو اس کو دوسری کو بھی لاؤ، کیونکہ دونوں کے درمیان عدل کرنا چاہیے، اور آپ بھی میرے ساتھ بیٹھیں۔ تو بتائیے، حضرت حاجرہ نے کوئی بات کہی؟ حالانکہ وہ یہ کہہ سکتی تھیں، یہ باتیں کر سکتی تھیں، رونا دھونا شروع کر دیتی، سارا جنگل سر پر اٹھا لیتی، مگر اللہ اکبر، اللہ نے ان کو کیا توکل دیا تھا، کیا صبر و رضا کا ان کو پیکر بنا دیا تھا کہ انہوں نے نہ دل میں تنگی محسوس کی، نہ پیشانی پر شکن ڈالی اور نہ زبان پر شکوہ لائیں، بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے تنہا بغیر انیس کے اور رفیق کے جنگل میں رہنا گوارا کر لیا، اور پیش نظر صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقام حاصل کرتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں اور درجات سے سرفراز ہوتے ہیں، جو بلا چنو چرا اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ اور ایک ہم ہیں کہ جانتے سب کچھ ہیں، مگر سو حجتیں کرتے ہیں، سو تعویلیں کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں عمل تو کرنا ہے ہی نہیں۔ میری ملت کے نوجوانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی لیے اعتراض نہیں کیا، نکتہ چینی نہیں کی کہ جس خالق و مالک نے حکم دیا ہے وہ بھی تو یہ سب کچھ جانتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، اس کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہے، ان کو کھانے پینے کی بھی حاجت ہے، وہ بھی تو سب کچھ جانتا ہے۔ جب اس نے سب کچھ جاننے کے باوجود حکم دیا ہے تو اس کے حکم میں حکمتیں ہیں، ہمیں تعمیل کرنی چاہیے، نکتہ چینی نہیں کرنی چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ان کا ایمان کامل تھا، ان کا یقین کامل تھا، وہ جانتے تھے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اوپر اتنی بڑی آگ کو گلزار بنا سکتا ہے، وہ میری بیوی اور بچے کو جنگل میں حفاظت بھی کر سکتا ہے اور ان کی ضروریات بھی مہیا فرما سکتا ہے۔ آج کل ہمارا ایمان کامل نہیں، ہمارا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر نہیں رہا، ہم تدبیر پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اور تقدیر پر کم۔ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے یقیناً اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، میرا آج کا یہ بیان، اس کو غور سے سنیں اور اس کو سننے کے بعد اس سے عبرت حاصل کریں، ہماری مائیں اور بہنیں بھی، اور میری ملت کے جوانوں، ہمارے بھائی بھی، اس لیے کہ انسان کو اپنی اولاد کے لیے
دعا کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ مولا تو ہمیں نیک اولاد عطا فرما، اور اس کے بعد ایڑی چوٹی کا زور لگا دے اس اولاد کو نیک بنانے کے لیے دین کی راہ میں ڈالے، دین کا علم عطا کرے، دین کا علم دے، دین کی تعلیم دے، دنیاوی تعلیم بھی دے۔ میں دنیا کی تعلیم کا مخالف نہیں، لیکن دین کی تعلیم کو اولین فرصت میں اس کو اہمیت زیادہ دے دین کی تعلیم کو، اس لیے کہ باقی رہنے والی آخرت میں کام آنے والی تعلیم دین کی تعلیم ہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، اسی پہ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔